بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جبکہ چیف آف آرمی سٹاف اپنے سارے اہداف کو پورا کرتے جا رہے ہیں، اور یہ جو دو چیف ہیں یہ پاکستان کے کرتا دھرتا ہے سر، سچی بات تو یہ ہے، اور انہی کے درمیان سارا کچھ ہے۔ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، سیاسی جماعتیں اپنا کھیل کھیل چکی ہیں اور اپنے ہاتھ سے چیزیں خراب کر چکی ہیں۔ اگلے ہفتے میں بہت اہم ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہیں، یہ سارے معاملے کے اوپر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ان کے سامنے کئی ٹارگٹس تھے جو ایک ایک کر کے انہوں نے ابھی تک اچیو کر لیے ہیں۔ ایک ادھا رہ گیا، وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ عنقریب اس کے اوپر بھی کافی اچھی پیش رفت ہیں، اور میرا خیال ہے کہ آگے مزید پیش رفت جو ہوگی وہ بھی ٹارگٹ اچیو ہو جائے گا۔ پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ 9 مئی کا واقعہ ہو گیا، مطلب آپ جب بنے ہیں چیف آف آرمی سٹاف تو آپ کے خلاف ایک پوری لابی عمران احمد خان نیازی ود ان آرمی اینڈ ود آؤٹ آف آرمی، ٹھیک ہے، یعنی عوامی حلقوں کے اندر پوری ایک کمپین ہے جو چلائی گئی۔ عمران خان بھونپو بن گئے، مسلسل جو ہے وہ جو بھی اس کے ذہن کی اپنیاں ذہنی مسائل تھے وہ بیان کرتا سی اور اس کو قومی مسئلہ قرار دیتا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب وہ قومی مسئلہ جو ہے وہ جڑے جیل دے وارڈن ہیں نا وہ سن دے روز بیٹھ کے، بیچارے نو عادت ہے نا روز بولن دی، ہن سننے والا ہے کوئی نہیں تے بس اور بیٹھ کے تے چیکا چکا ماردا سنیا اسی طرح بیٹھ جاتا ہے جس طرح وہ قوم نہ خطاب کرتا سی اپنے لوگ، ٹھیک ہے، اور پھر وہ بولنا شروع کر دیتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ وارڈن شیڈن بیچارے ایک دوسرے کو ویکھ کے مسکراندے، ان کو حکم یہ ہے کہ اس سے دور رہنا، اے نہ ہوئے کہ تانوں کتے پائیے، لہٰذا مطلب اتنا رکھنا ہے کہ ایک کتے ٹکر ٹکر مارن کی کوشش کرے کان اس لیے جا کے اندر پھڑ لینا کہ خاص صاحب نہ کرو، باقی انہوں بھائی نے کچھ نہیں کہنا، اس قسم کے آرڈرز ہیں تو وہ اس کو ظاہر ہے فالو کر رہے ہیں۔ داڑھی اس کی بڑھ گئی ہے، ان کے وکیل نے بتایا، اور جو ہے شیو شوب نہیں کر رہے۔ قرآن پاک ان کو انگریزی کا پتہ نہیں پہنچ گیا کہ نہیں پہنچ گیا ترجمے والا، تو اس قسم کی جو باتیں ہیں وہ صرف چل رہی ہیں۔ اصل معاملہ ان کا وہی ہے کہ مینو بھائی نے کسی طریقے سے نال نہ باہر کڈو، تہاڈی مہربانی ہے، وہ میں صبح آپ کو اس کے بارے میں ولاگ میں بتا چکا ہوں۔ مزید تفصیلات ویسے میرے پاس اس حوالے سے آئی ہیں، میں آپ کو وہ بھی اگلے ولاگ میں بتاؤں گا۔ فی الحال میں آپ سے گزارش کروں کہ جیسے ہی جنرل عاصم منیر صاحب وزیر بنے، چیف آف آرمی سٹاف بنے، میں وزیر معذرت چاہتا ہوں، وزیر تھے انہوں نے دیکھے مطلب ہاتھ بن کے کھلوتے ہوندے نے، جیسے ہی وہ چیف آف آرمی سٹاف بنے سر تو جو ہیں عمران خان انہوں نے سر اپنا جو ہے نا وہ منہ اس پاسے کر کے جی ایچ کیو والے پاسے کر کے تھے، مسلسل بمبارمنٹ لفظی گولہ باری شروع کر دی۔ اب ظاہر ہے آپ نے برداشت کرنا ہے، آپ جس پوزیشن کے اوپر آئے ہیں، جتنی بڑی ذمہ داری ہے اس حساب سے آپ کی برداشت بھی اسی لیول پہ ہونی چاہیے۔ جنرل صاحب نے بالکل برداشت کیا۔ ادھر جڑی بڑھان والی سی حکومت، شہباز شریف صاحب، رانا ثناء اللہ اور مریم نواز، مریم اورنگزیب، اینا سارے نے اپنے آپ کو پیچھے کر لے کہ ذرا عمران خان جو ہے ڈائریکٹ ہو جائے، ٹھیک ہے، جتنا ڈائریکٹ ہوئے گا اتنا اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ بڑی اچھی پالیسی تھی، نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان جو ہے نا وہ حوصلہ ودیا، وہ بھوئے بہتا چڑھ گیا، اور آخر کار اس نے جا کر بم کو لت کرا دی، یعنی 9 مئی کے واقعات کر لیے۔ اب اگلا ٹارگٹ جو آیا وہ یہ تھا کہ فوج کے انسٹیٹیوشنز کے اوپر براہ راست حملہ ہوا تھا، تو اس کی عزت بحال کرانی بڑی ضروری تھی، لہذا عمران احمد خان نیز صاحب جو ہیں ان کو جو ہے وہ کسی کھڈے لین لانا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ آلریڈی کیس چل رہے تھے، پیچھے پریشر تھا کہ کیسز کو ڈیلے کیا جائے، صرف اتنا کیا گیا کہ وہ پریشر جو ہے اس کو ریلیز کر دیا گیا، اور کیسز نے اپنی ایک نیچرل وہ سپیڈ پکڑی اور بھائی سزا ہوئی۔ اس وقت وہ اٹک جیل کے اندر قید ہے۔ پھر ان کے جو ادھر ادھر کے ہواری، ٹھیک ہے، اور ان کی گرفتاریاں ہوئی ہیں، اور وہ بھی سارے کے سارے اندر ہے۔ جو سب سے بڑی پارٹی ہونے کا دعوے دار تھے، ٹوٹل 100 بندہ مشکل کے ساتھ پورے پاکستان سے نکلا 5 اگست کو جب عمران احمد خان نے سب گرفتار ہوئے۔ عمران خان کو اس بات کا شدید رنج ہے کہ بھائی نے میرے نکلے کوئی نہیں گا، خیر وہ تفصیل الگ ہے، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ پھر معاملہ سر یہاں پر نہیں ختم ہوتا، معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں اور پاکستان کی جو پہلی گورنمنٹ تھی جو کہ ظاہر عمران خان کی سرپرستی میں بنی ہوئی تھی، یہ عمران خان کو سر پہ مسلط کیا تھا ہمارے،
سر اس نے چین کو بھی ناراض کیا تھا, اس نے سعودیوں کو بھی ناراض کیا تھا, انہیں ایران نال بھی پنگا لیتا سی, وہ انڈونیشیا نال بھی دیکھتا سی انج کر کے, وہ ملائیشیا کی طرف بھی کبھی دیکھتا, ترکی نو بھی کہتا سی کہ انہاں دا ارتگرل ٹھیک نہیں, جل ہی ہے, میں اصل ارتگرل لے کے آواں, اس طرح کی باتیں کرتے تھے وہ امریکہ دے نال. ویسے ہی اپنے آپ کو دسیا کہ میں امریکہ کی بھیجدا, مینوں سارا پتہ ہے, چین اور جاپان, چین اور جرمنی کے جو بارڈر ہے وہ ملتے ہیں, مجھے سب پتہ ہے, سال میں 12 موسم ہوتے ہیں. اس طرح کی کئی آواگوئیاں جو ہیں وہ خان صاحب نے کی تھیں. نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کی ہر حوالے سے یعنی آؤٹ کلاس بیزتی جو ہے وہ ساری دنیا میں ہو رہی تھی. اب ان ساری چیزوں کو بحال کرانے کے لیے انفارچونیٹ ہے یہ بات ذہن میں رکھیے گا, میں پھر کہہ رہا ہوں یہ انفارچونیٹ ہے, کام یہ سویلینز کا ہے, سویلین گورنمنٹ کا ہے. لیکن پاکستان چونکہ پچھلے 45 سال سے 2 ایسی لڑائیاں لڑی ہیں اور ابھی تک بھگت رہے ہیں. اسی جنرل ضیاء نے شروع کیتا سی یہ عذاب اور وہ ابھی تک ہم اس کو بھگت رہے ہیں. پھر مشرف نے کیا تو وہ جو تے اپنی مرضی دے اپنے حساب دے ڈالر ڈولر لے کے دنیا تو چلے گئے نے, انہوں نے اولاداں ایش وش کر دی ہونی ہیں, لیکن یہاں پر پوری قوم جو ہے نا وہ اس کو بھگت رہی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کا اعتبار جو ہے نا سویلینز کا دنیا میں نہیں رہا. وہ کہتے جناب آرمی چیف آئے گا تو اگلی گل ہوئے گی, تو آرمی چیف صاحب کو پھر ساتھ رکھ کے کبھی سعودیہ, کبھی چائنا, کبھی ایران, کبھی جناب یو اے ای, ادھر ادھر پائے نا آرمی چیف نے دوڑا لا کے پاکستان کو تھوڑا سا سٹیبل کیا ہے. جڑے پیسے پوہے آئے نے, شہباز شریف نے خود کہا ہے کہ اسی تے جو منگیا, آرمی چیف کا بہت بڑا رول تھا. ٹھیک ہے, اب پاکستان میں جو آرمی کے کیا کہتے ہیں انوالومنٹ ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ایک پل بننا تھا, اور جب وہ پل کمپلیٹ ہو گیا تو شہباز شریف صاحب اس کا افتتاح کرنے گئے تو انہوں نے کہا جی یہ آرمی چیف کا بڑا بڑا رول ہے اس پل کو بنوانے. ٹھیک ہے, لوگوں کو یہ بات بری لگے گی, لیکن شہباز شریف نے حقیقت بیان کی تھی. ٹھیک ہے, بہرحال اب معاملہ یہ ہے کہ جناب جو آرمی چیف ہیں انہوں نے پاکستان کو فائنینشلی بھی سٹیبل کرنے کی جو ہے وہ ایک مہم تھی, جس کو کسی حد تک انہوں نے بہتر کیا, مزید بہتری اس میں آئے گی. تو یہ ایک چیف صاحب ہیں جو اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرتے جا رہے ہیں, اور یہ جو اپنی جو آئے ہیں اپنا کاکڑ صاحب وزیر اعظم, سارے جانتے ہیں اس بات کو, یہ کابینہ کے لوگ ہیں. اب لوگ باتیں کر رہے تھے جناب کہ نون لیگ کے بندے آگے, رضوان رضی نے ٹویٹ کیا ہوا ہے نون لیگ کے آگے, پیپل پارٹی کے آگے, کسی ہمارے 2 سے زائد عابدوں نے ٹویٹ کیا کہ یہاں پر صرف ایک بندے کی کمی رہ گئی ہے, وہ نواز شریف وزیر اعظم کے طور بیٹھے تھے, پکی نون لیگ کی ساری کابینہ. تو میں نے ایک ٹویٹ کیا حاق سر نے بھی کہ آل آر کنگز مین, سر یہ سارے انہی کے ہیں, کوئی نون نہیں, کوئی پیپل پارٹی نہیں. ٹھیک ہے, اور بات کلیئر ہے. تو یہ بھی ٹارگٹ تھا, وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا. الیکشن جو ہیں کب ہوں گے کب نہیں ہوں گے وہ دستا پائے نا انہیں اپنا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ 14 دسمبر تک حلقہ بندیاں کمپلیٹ ہونی جی. اس تو بعد اگلے 54 دن کا دن ہے اپنا کیا کہتے ہیں 54 ڈیز کا شیڈول ہے, تو حساب لا لو 14 فروری تھی آ ہی گئی. ٹھیک ہے, ویلنٹائنس ڈے پتہ نہیں 14 فروری نہیں ہوتا شاید, ہاں تو ویلنٹائنس ڈے والے دن پائن نالے ویلنٹائنس ڈے بنانا, پھول دینا ایک دوسرے کو, نالے ووٹ پانا, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, تو وہ کام جو ہے وہ بھی ہو جائے گا. اچھا, اب میں آپ سے گزارش یہ کروں کہ یہ بھی معاملہ جو ہے نا بڑا خوش سلوکی کے ساتھ جا رہا ہے. ہاں اتنے ہلکی پھلکی ماڑی موٹی ٹولکی وجدی رہے گی. یہ ٹی وی جو ہیں اے آر وائی ہوا, جیو ہوا, ہر انہوں میں تو روٹی چلانی نا یار, مطلب 24 گھنٹے ٹی وی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ہم نے دن میں 3 ولاگ کرنا ہے, سوچ بندہ پاگل ہو جاتا ہے کہ یار کہڑے پاس کو خبر لے کے آئیے, اور لبدے پھرتے یقین کرو کہ یار کوئی برہمنا دی خبر, کوئی شودرا کے خلاف نویں سازش لب جائے سانو, وہ کرتے رہنے سانو کوئی نہ کوئی لب جاتی. انہوں نے 24 گھنٹے ٹی وی چلانا سر, تو لہٰذا چیزوں کو کچھ نہ کچھ تو پھر رنگ دینا انہوں نے, تو وہ نکی موٹی ٹولکی جو ہے وہ بجتی رہے گی. اب معاملہ یہ وڈا ٹول وجن والا ہے, اصل معاملہ یہ ہے. اور وڈا ٹول جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس وقت تک چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ یعنی ان کے سامنے 3 بار ایسا ہوا ہے کہ فل کوٹ بڑھاؤ, فل کوٹ بڑھاؤ, فل کوٹ بڑھاؤ, اور سر وہ فل کوٹ نہیں بن رہی. آج بھی معاملہ یہ ہے کہ ایک کیس ہے نیب ترامیم کا, عمران خان نے اس میں اپیل کی ہوئی ہے, وہ پٹیشن دائر کی ہے 184(3) کے تحت بھائی نے کیتی ہوئی ہے, اور سپریم کورٹ نے انہوں پھڑیا آیا.
بندہ پوچھے اس میں کہاں سے جناب بنیادی انسانی حقوق جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں نیب ترامیم میں، لیکن پائیں اگلے بڑی اور اس کے تحت چیزوں کو چلا رہے ہیں، آپ کیا کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر؟ باہر وہ فل کوڈ بنانے کا جناب انہوں نے منصور علی شاہ صاحب ہے، وہ جسٹس ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے کہا کہ جناب ایتے تسی فل بینچ بڑھاؤ، یہ تو ججا سارے نبھاؤ، ایتے نہیں کوئی طریقہ کار ہے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ بڑی امبیرسمنٹ ہے۔ چیف صاحب کہہ رہے جی میرے لیے تو بڑا مسئلہ ہے، اگر نیب ترامیم کے اوپر میں نے فیصلہ نہ دیا، میں ریٹائر ہونے والا تو میرے لیے تو بڑی امبیرسمنٹ ہو جائے گی، تو میں نے فیصلہ دینا ہے۔ اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے جس میں کہ کیوم صدیقی صاحب نمبر 1 ہے کہ جناب وہ کہتے فیصلہ پہلے لکھ کے بیٹھے نے سنان لئی، لیکن ادھر پھڈا پی گیا نواں، تو وہ نواں کل چ پی گئے۔ پھر پنجاب اور کے پی میں الیکشن کے حوالے سے بات تھی، تو پنجاب کے پی تے خیر وہ بھول ہی گئے، پنجاب دی گل انہوں نے شروع کرتی عمران خان نے، کیونکہ حکم یہ تھا، خواہش یہ تھی عمران خان کی کہ پنجاب میں الیکشن کرانا ہے، تو لہٰذا چیف صاحب نے اب خواہش کے عین مطابق کام کرنا ہوتا ہے، وہ اس کے مطابق چل پڑے۔ تو وہاں پر بھی بڑا رولہ پایا سارے نے کہ سر فل کوڈ بناؤ، فل کوڈ بناؤ، چیف صاحب نہیں بنا سکے، ٹھیک ہے؟ امبیرسمنٹ ہوئی پر بھائی نے کوئی اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی۔ پھر جناب آ جاتے ہیں ملٹری کورٹس کے اوپر، ملٹری کورٹ پر بھی کہا گیا فل کوڈ بناؤ، فل کوڈ بناؤ، وہ بھائی نے اس پاس سے بھی نہیں آئے، ٹھیک ہے؟ تو اب معاملہ یہ ہے کہ جو چیف صاحب ہے چیف جسٹس آف پاکستان، ان کے لیے چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی اور شیپ اختیار کرتی جا رہی ہیں۔ عزت کے ساتھ نہ چیفی ہوئی ہے تو نہ لگتا ہے کہ عزت نہ رخصتی ہوئے گی، حالات اس طرف جا رہے ہیں۔ 21 تاریخ جو ہے وہ 21، 22 اور 25، یہ میں آپ کو 3 تاریخیں بتانے لگا ہوں۔ 21 کو سر کیس ہے، وہ تو ہے پریزلے کی ضمانت کا کیس لگا ہوا ہے۔ پھر جناب 22 ہے، 22 کو 2 کیس بڑے ہیں، مریم نواز شریف کا کیس ہے، اور یہ شمیم شوگر مل، شمیم میرا خیال میاں صاحب کی والدہ صاحبہ کا نام تھا، ان کے نام پر شوگر مل تھی، اس میں مریم سلیپنگ پارٹنر۔ اب سمپل سی بات یہ ہے سر، آپ کاروبار کرتے ہیں، کوئی پلازا بناتے ہیں، کوئی دکان بناتے ہیں، کوئی فرم بناتے ہیں، آپ نے اپنے بچوں کے نام دینے ہیں نا، پتر دیتا، بھتیجے دیتا، بڑھیا دیتا، تیجا دیتا، بھتیجے دا دیتا، پوترے دا دیتا، اس طرح کرتے ہیں نا۔ آپ کو محلے دے بالاں دے نام دے وچ پاندے کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو ڈائریکٹر شریکٹر آپ کے پیسے اپنے لگے ہوئے ہیں، تسی اپنے بچے رکھنے نے وچ، ٹھیک ہے؟ وہ سلیپنگ پارٹنر ہوتے ہیں، ان کو ککھ نہیں پتا ہوتا۔ اور یہ بات ساری دنیا کو جانتی ہے کہ مریم نو بالکل کسی صورت نہیں پتا ہو سکتا کہ شوگر مل کس بلا دا نام ہے۔ اے گنا جڑا ہے یہ تو چینی بنتی کیویں ہے سر، جتنا کہ مجھے پتا ہے نا اس تو بھی گھٹ مریم نو پتا ہو سکتا ہے، لیکن وہ چونکہ ان کی دادی کے نام پر مل تھی، ان کے والد صاحب نے بنائی ہوگی، خاندان کے کئی کاروبار، امیر خاندان کی وہ بیٹی ہے، تو اس میں اگر ہے تو نیب نے کیس بناتا سی پہلے، اس میں ان کی ضمانت ہوئی تھی۔ اب اس کی ضمانت کی منسوخی کے لیے کیس لاتا ہے، پہلے دی اپیل ہوئی سی، انہوں نے چونکہ کیس لاتا ہے چیف صاحب نے فوری طور پہ۔ یہ اسی طرح ہے کہ جناب عمران خان اندر کیتا جائے نا تو ہوں اسی مریم جڑی نا وہ بھی اندر کریں گے، اے ڈٹل گاڑی ہے۔ تو جی فرض کرو اتنے لوگ نیب والے نے کہا تو یہ اسی اپنی اپیل واپس لے رہے ہیں، تو پھر کی کرو گے؟ گل مک جائے گی، پھر کتنے جاؤ گے؟ وہ نہیں واپس نہیں لین دینی، اسی ضمانت کینسل کر رہے ہیں، پھر ایسا کرو گے؟ نہیں، عجیب و غریب جو ہے نا معاملات ہے۔ لیکن باہر وہ چیف صاحب کی جو ہے نا سربراہی میں 2 رکنی بینچ ہے، اس کا وہ کیس سنے گا، ٹھیک ہے؟ یہ میرا خیال ہے 22 تاریخ کو یہ ہوگا۔ 25 تاریخ کو سر، بلکہ 22 کو ہی، سوری 22 کو ایک اور کیس ہے، اور وہ کیس جو ہے وہ عمران خان کی جو ہے وہ ضمانت، اور عمران خان پائے نے باہر کڈو تے بڑا ظلم ہو گیا، تے عمران خان آئے ہائے عالمی لیڈر، امت مسلمان کا واحد لیڈر، حاضر سروس لیڈر، جو مرضی آپ نام دے لیں اس کو، وہ جناب اوتے کیس لگایا ہے، تو بڑا اہم ہے یہ۔ اگر عمران خان کی ضمانت ہو جاتی باہر، وہ پھر بھی نہیں آئے گا۔ یہ بات آپ لکھ کر سر بوجھے میں ڈال لیں، دن تاریخ ٹائم نوٹ کر لو۔ میں اسی طرح کا کرتا تھا آپ کو کہ عمران خان کسی صورت بھی مارچ کے اینڈ اور اپریل کے شروع میں پرائم منسٹر نہیں رہے گا۔ اکتوبر 2021 سے میں نے یہ کہنا شروع کیا تھا، میں ابھی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ ابھی باہر نہیں آئیں گے، ان نصیبہ نالی باہر آئے گا۔ کوششیں ہو رہی ہیں نے، جھڑیاں بھی ہو رہی ہیں، میں تمہیں اگلے ولاگ ہی دسا گا۔
کتنے کتنے ترلے پی رہے نا، میں تمہیں اگلا ولاگ میرا انتظار کروں، میں دساں گا، لیکن میں فی الحال آپ کو بتا رہا ہوں کہ ضمانت بھی ہو گئی نا تو پائن باہر نہیں جان لگے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے معاملہ جو وہاں پر چل رہا. اچھا پھر جناب 25 تاریخ ہے، احد چیمہ صاحب. میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ جتنے بیوروکریٹس کے میں نے ورک کرتے دیکھا ہے اور بڑا یعنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ جن لوگوں نے کام کیا ہے، جو صبح 7 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک اپنے آفس میں بیٹھ کر کام کرتے تھے. اور کام جو ہوتا ہے نا وہ صرف آرڈر کرنا کام نہیں ہوتا سر، باقاعدہ پین کے ساتھ ایک ایک کاغذ کے اوپر یعنی وہ کیا کہتے ہیں انہوں پڑھ کے دیتے ڈائریکشنز دینی ہیں. ایک تو فواد حسن فواد صاحب اور دوسرے یہ چیمہ صاحب. ان کے بارے میں آپ ان کے بدترین مخالف سے پوچھ لیں، جنہوں نے اندر کیتا سی نا انہوں نے بھی پوچھ لو گے تو دسن گے کہ یار محنتی بڑے سن، کام بہت کرتے تھے، ٹھیک ہے. الزامات جو ہیں وہ الگ بات ہے، ان کا کیس بھی ہے. اب یہ جو چیمہ صاحب ہیں ان کے اوپر کیس ہے جی منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثوں کا. اور چیمہ صاحب جو ہیں ان کی ضمانت کی منسوخی کا کیا ہوا ہے. چیمہ صاحب شہباز شریف کے بڑے دل کے قریب ہیں، شہباز شریف صاحب ان کو بہت ہائی ریٹ کرتے ہیں اور یہ شہباز شریف کے بندے تصور کیے جاتے ہیں. تو یہ جو 2 کیس ہے نا یہ سر چیف صاحب نے اپنے پاس رکھے ہیں اور چیف صاحب ان کو بیٹھ کر سنیں گے. ٹارگٹ یہ اچیو کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے، لیکن اگلا ہفتہ دھماکے دار ہوئے گا. ابھی تو آپ نے اس ہفتے میں تو نکی نکی پولی ٹولکیاں سنی ہیں، اگلے ہفتے میں آپ کو بڑا ٹول بڑے اسپیکر کے اوپر واجدہ دکھائی دے گا اور دھماکے دار قسم کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی. لیکن ریسٹ اشور یہ بات ذہن میں رکھیے اور یقین کے ساتھ رکھیے کہ جو چلے گئے ہیں وہ واپس نہیں آ سکیں گے اور سسٹم نے آگے چلنا ہے، پاکستان نے ترقی کرنی ہے. عمران خان اینڈ کمپنی یا جو کوئی بھی پاکستان کے ریاستی اداروں کو اور پاکستان کو کمزور کرنے کی ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوششیں کر رہے تھے وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے اور انہوں نے پائے پٹھے ہاتھیاں پینیاں جے. بس تسی تیاری رکھو، ذہن میں رکھیں یہ بات، ان قریب آپ کو دھماکے دار خبریں ملے گی. میرے پاس جو اطلاعات تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا. آپ دوستوں سے درخواست کیا کمنٹ ضرور کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنے، ملتے اگلے ولاگ میں.